نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرد وقنا حساب المیزان۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة الدجال ومن فتنة قہر الرجال ومن فتنة الدنیا، آمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتنۃ الدجال کے بارے میں اب احادیث مبارکہ کا درس پاک شروع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنۃ الدجال سے محفوظ رکھے، فتنۃ القہر الرجال سے محفوظ رکھے، فتنۃ الدنیا سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج بھی ہم دو حدیثیں اسی سلسلے میں کوڈ کریں گے، اور احمد عیسیٰ کا جو جھوٹ بولتا ہے، کذب بیانی سے کام لیتا ہے، اور احادیث کے مخالف بھی ہے اور حدیث بھی کوڈ کرتا ہے، مخالفت کر کے امام بخاری کی مخالفت، امام مسلم کی مخالفت، یعنی جتنے بھی حدیث ہیں، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ساری حدیثوں کو بولتا خلاف ہے، اور اپنے آپ کو مسیح عیسیٰ علیہ السلام بنانے کی کوشش انہی حدیث سے ثابت کرتا ہے۔ ایسے آدمی پہ خدا کی لعنت نہیں۔ جب تو ہے ہی حدیث کے مخالف، محدثین کے مخالف، تو انہی کی حدیث پھر تو اپنے شان میں، اپنے عظمت بیان کرنے میں، اپنے آپ کو عیسیٰ منانے میں انہی کی حدیث کا سہارا لیتا ہے۔ تیرے سے بڑا کوئی جھوٹا ہے؟ فتنۃ الدجال کے بارے میں وہ دجال کی حدیث باب لد پہ قتل کر دیا، باب لد کا پتہ نہیں اسے کہاں ہے کہاں نہیں، کبھی اس نے تشریح کی ہے؟ کھول کھول کے بیان کرتا ہے، جہاں سے پتہ نہ چلے اسے وہاں سے ڈنڈی مار جاتا ہے، جہاں سے ترجمہ نہ آئے وہ سر نہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ سر بڑی ہوتی نا، اس کی شرم اسے نہیں آتی۔ بہرحال دو احادیث مقدسہ
جو میں نے پڑھی ہیں وہ بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا قد انذر امته العاور عاور الكذاب الا انه عاور وان ربكم ليس بعاور مکتوب بین عینہ کافارا متفق علیہ. اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے احور کذاب، کانے کذاب، دجال سے ضرور لوگوں کو ڈرایا، اپنی اپنی امت کو. آپ نے فرمایا کہ خبردار، بے شک میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، بے شک وہ کانا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَوَرٍ، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں. مکتوب بین عینیہ، لکھا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا. اس کو بخاری نے بھی بیان کیا، مسلم نے بیان کیا. یہ دجال کا حلیہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه انه عاور وانه یجیء معه بمثل الجنہ والنار فالتي يقول انها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه متفق علیہ. اس پر والی حدیث سے یہ بھی ملتی جلتی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا خبردار، میں تم کو حدیث بیان کرتا ہوں جسے کہ حدیث بیان کرنے کا حق ہے. دجال کی حدیث، یعنی دجال کے بارے میں حدیث بتاتا ہوں کہ بے شک وہ کانا ہے اور بے شک اس کے ساتھ جنت اور آگ کی مثل ہوگی. جس کو وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی، جس کو وہ آگ کہے گا وہ جنت ہوگی. میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا. یہ بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت امام مسلم نے، بخاری مسلم دونوں نے بیان کی ہے، متفق علیہ حدیث. اب ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کی ہیں اور نبی علیہ السلام کے ارشادات ہیں. اور احمد عیسیٰ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کو مانتا ہی نہیں. لیکن یہ جو فتنۃ الدجال کا ذکر کرتا ہے، یہ اس کے باپ کی قبر سے حدیثیں نکل آئی ہیں. یہ حدیثیں امام بخاری کی ہیں، امام مسلم کی ہیں، وہی بیان کرتا ہے. میں تمہارے بخاری کو نہیں مانتا، میں تمہارے مسلم کو نہیں مانتا، میں تمہارا اسلام تمہاری جیب میں ڈال دیتا ہوں. ہم جو تو
بکتا ہے جو کچھ تو نے لکھا ہے، یہ کتاب تیری جو اہل کتاب ہے وہ ہم تیری جیب میں جہاں تو چاہتا ہے وہیں واڑ دیتے ہیں واپس۔ اسلام اپنی پاور پہ کھڑا ہے، اسلام کا آج تک کوئی بال بھی کا بھی نہیں کر سکا، نہ ہی کر سکے گا۔ اسلام کی عظمت ہے اور عظمت ہی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عظمت عطا فرمائی ہے وہ عظمت رہے گی۔ احمد عیسیٰ کا یہ کہتا ہے میں غالب آ کے رہوں گا، تو مغلوب ہی رہے گا، ساری عمر پہلے بھی تو مغلوب ہی رہی ہے یہاں پاکستان میں، اور جہاں مرضی رہے تو انشاءاللہ مغلوب ہی رہے گا، تو غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ تو دجال کا چیلا ہے اور حدیث پڑھ کے ان کا مفہوم بیان کر کے پھر بھونکتا ہے کہ میں حدیث بخاری کے بھی خلاف ہوں، مسلم کے بھی خلاف ہوں۔ تو بھونکنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، بالکل یہ بات ہے۔ قرآن پاک میں کہیں بھی دجال کا اپنے سننے والے جن کو تو نے بے وقوف بنا رکھا ہے ان کو نکال کے بتانا قرآن پاک میں کہاں دجال کا ذکر ہے، کس جگہ پہ ہے، وہ سارا حدیث میں ہے، اور حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تیرا نہیں۔ عیسیٰ بن مریم نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے، عیسیٰ بن مریم آئیں گے، عیسیٰ بن مریم آئیں گے۔ احمد عیسیٰ کو نام لکھوا لینے سے عیسیٰ بن مریم تو نہیں نہ بن سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ساتھ ان کی پوری کنیت بیان کی، ابن مریم بیان کی ہے، عیسیٰ بن مریم وہ تشریف لائیں گے، تو نہیں۔ مسل عیسیٰ کی مسل عیسیٰ کی نہیں آئے گا، جو عیسیٰ کی مسل ہوگا وہ لعنتی اور حرام زادہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لائیں گے۔ ہاں، تیرے جیسے دجال اور کافر لوگ عیسیٰ بننے لگ پڑے تو پھر کب کی دنیا کا بیڑا غرق ہو جاتا، اب تک دنیا تباہ ہو چکی ہوتی۔ تو اپنے آپ کو امن و سلامتی کا گہوارہ سمجھتا ہے، سب سے بڑا فتنہ ہی تو۔ آقا علیہ السلام کے نے جو فرمان بیان فرمائے ہیں ان کا تو منکر ہے، اور پھر انہی کا سہارا بھی انہی کا لیتا ہے، تو انہی کا سہارا لیتا ہے۔ باب لد کا تو نے اپنے جاننے والوں یا اپنے ماننے والوں کو آج تک نہیں بتایا باب لد کیا ہے، کوئی بتانے والا ہے تم میں سے؟ اور اس کے ماننے والوں جو مجھ پہ سوالات کرتے ہو، باب لد اس سے پوچھو کہاں ہے، کس جگہ واقع ہے باب لد، یہ تو بتائے نا۔ باب لد کا بڑا ذکر کرتا ہے، باب لد اس امریکہ کے قلعے کو یا اپنا برطانیہ کے کسی قلعے کو جس نے کہہ دیا ہوگا وہاں باب لد، وہاں ہی رہتا ہے نا۔ دمشق تو اس نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے، دمشق تو دیکھا ہی نہیں ہے، باب لد ادھر ہے، عرب ریاست میں، ان ریاستوں میں ہے وہ۔ اسی طرح حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال۔ قالت ام شریک قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعین العرب یومئذ قال هم قلیل، رواہ مسلم۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ دجال سے بھاگیں گے یہاں تک کہ پہاڑوں پر جا پڑیں گے یا جا چڑھیں گے۔ ام شریک نے کہا کہ میں نے کہا اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے۔ روایت کیا اس کو مسلم میں۔ لوگ ادھر ادھر سے آ کر بسنا شروع ہوں گے اور عرب والے کم محسوس ہوں گے، جن کے ایمان مضبوط ہے وہ کم ہوں گے، اور دوسرے لوگ ادھر ادھر سے آ کر زیادہ بسنے شروع ہو جائیں گے۔
اور پہلے سب سے ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع الدجال من یہودی اصفہان 70,000 علیہم اطلع سیتۃ رواہ مسلم. کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 70,000 اصفہان کے یہودی وہ دجال کی پیروی کریں گے، اختیار کریں گے، ان پر سیاہ چادریں ہوں گی. علیہم لیسا، ان پر سیاہ چادریں ہوں گی. اور اسے مسلم نے بیان کیا ہے، یعنی سب سے پہلے یہودی ہی اس کی شیطان کی پیروی کریں گے، دجال مسیح کی پیروی کریں گے. اور سب سے بڑا فتنہ یہی ہے یہودی. ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنۃ الدجال کو بڑا وضاحت کے ساتھ مختلف پیرائے میں، مختلف احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا. یہ تو مارتا ہے، بولتا ہے جھوٹ، اور جھوٹ بولنا اس کی فطرت ہے، گالی نکالنا اس کی فطرت. دوسروں کو کہو کہ بھونکو بھونکو، یعنی یہ بھی گالی ہے نا ایک طرح کی. اسی طرح اور بھی گالی نکالنا اس کی فطرت ہے، اور آدمی کی فطرت نہیں بدلتی. کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ منافق گالیوں پہ زیادہ زور لگاتے ہیں، گالیوں پہ. انہیں علم کا پتہ نہیں، اوپر سے دیکھ کر قرآن بھی نہیں آئے گا، حدیث مبارکہ بھی نہیں آئے گی، اوپر سے دیکھ کر بھی غلطیاں ماریں گے. پھر بھی کہیں گے ہم نبی ہیں، پھر بھی کہیں گے ہم نبی ہیں، پھر بھی کہیں گے ہم نبی ہیں. بس اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے. اور جو بھی ان کا پیروکار بنے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. بالکل پکی بات ہے، جہنم میں جائے گا. وہ کیا متاثر کس بات سے ہو؟ جھوٹ جو بولتا ہے اس سے. جھوٹ بولتا ہے اس سے متاثر ہو. اس جھوٹوں کے سے متاثر نہ ہوا کرو. جھوٹا آدمی جھوٹا ہے. اور علم الساعت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس کے آنے سے علم الساعت یعنی ساتھ آ نہیں جانی، نہ کوئی اس کے آنے سے ساتھ نے چلا جانا ہے. اسی طرح ساتھ کے بارے میں جب میں کئی مرتبہ بتایا ہے، قل انما علم عند اللہ عند ربی لا یجلیہ. لا یجلیہ کا معنی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کرے گا. اس کا معنی اچانک نہیں، جل کرے گا، جل کرے گا. جل کا معنی اچانک نہیں ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ جل کا معنی کیا ہے. جل کا معنی ظاہر کرنا ہے. لا یجلیہ، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کرے گا. لی وقتہا، جب اس کا وقت آئے گا. آگے جائیں تھوڑا سا. ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ. ثقلت فی السماوات والارض. اب یہ اس نے پڑھا ہی نہیں جس کا معنی اچانک ہے. ثقلت فی السماوات والارض،
زمین اور آسمان کے اندر سب سے بڑی بات یا بھاری بات یہی ہے قیامت کی. زمین اور آسمان کے درمیان سب سے بڑی بات یہی ہے، بھاری بات ہے. لا تأتیکم تم پر وہ آئے گی نہیں. لا تأتیکم تم پر وہ آئے گی نہیں. الا بغتہ مگر اچانک، ایک دم. یعنی اس نے جل میں ہی، لفظ جل میں لا یجلیہ، جل نہیں کرے گا تو جل میں ہی اس نے اچانک مانا تک کر دیا. علم اتنا ہے، اگر اسے پتہ نہیں کہ اچانک ترجمہ کس لفظ کا ہے، اسے نہیں معلوم. میں بتا رہا ہوں نا، تھوڑا سا آگے جا کر ہے لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر آئے گی نہیں مگر اچانک. تمہیں پتہ نہیں چلے گا تو ایک دم قیامت ساتھ آ جائے گی. وہ گھڑی آئے گی، وہ لمحہ آئے گا جب سارے ہی ختم ہو جائیں گے. تو قیامت ہے، ایک دم سارے مر جائیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی قیامت ہے. اس کا ذکر فرمایا آگے اللہ نے. بغتہ کا معنی ہے اچانک، ایک دم. لا یجلیہا کا ترجمہ اچانک نہیں ہے، جل نہیں کرے گا مگر اپنے وقت پہ. اور جل کا ترجمہ بھی تو ان کو بتانا، ظاہر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو لی وقتہا اس کے وقت سے پہلے. اللہ مگر وہی، ہو سے مراد بشر، بندہ بشر ہے، یعنی اللہ مراد ہے. اللہ قرآن پاک اللہ کا ہے کہ کائنات کا ہے، اس خدا کا نہیں جس کو یہ خدا سمجھتا ہے. بندہ بشر ہے، لعنت ایسے بندے بشر پہ. اللہ مگر اللہ، مگر وہی. ثقلت فی السماوات والارض بہت بھاری چیز ہے. میں نے ثقلت اور خفت کا ترجمہ کیا نا. اب پڑھے لکھے تو سارے ماشاءاللہ اس کے مرید جو بیٹھے ہیں نا، ماننے والے سارے پڑھے لکھے ہیں. جناب ایک جگہ آپ نے خفت کا معنی بھاری کر دیا ہے نا، موازینوں کا معنی بھاری کر دیا ہے. ایک جگہ موازینوں کا معنی آپ نے ہلکا کر دیا ہے. بابا وہ اس کا ترجمہ نہیں، موازینوں کا معنی تو وزن ہوتا ہے. موازینوں کا یہ یعنی علم ان کا جو سننے والے ہیں نا عام نساء کے، ان کا بھی علم اتنا ہی ہے. ثقلت کا معنی بھاری ہے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اسی طرح من خفت کا معنی ہلکا. واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. وزن تو ایک ہی معنی ہے، موازینہ کا معنی تو ایک ہی ہے، بھاری وزن. ثقلت کا معنی بھاری، موازینوں کا وزن اس کا. واما من خفت ہلکا، موازینہ ہلکا وزن. یا بھی ثقلت میں نا بھاری، ثقلت فی السماوات والارض بہت وزنی بات ہے زمین اور آسمان میں. لا تأتیکم نہیں آئے گی تم پر، نہیں لائی جائے گی تم پر، نہیں آئے گی تم پر. الا بغتہ مگر اچانک، مگر ایک دم. یسألونک محبوب، پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صحابہ پوچھتے ہیں. احمد عیسیٰ جبل سے کوئی نہیں پوچھتا. یا علیحدہ ہو گیا، سال علیحدہ ہو گیا. تیرے باپ نے اسے سین کو زبر لگا کے سال بنا دیا نا. یا سین ساکن ہے، یا زبر سین یس ہے، حمزہ زبر آئے. سال بھی نہیں کر سکتے اس میں، علیحدہ علیحدہ اس کو توڑ نہیں سکتے. یسألون اکٹھا ہے لفظ. کا ضمیر ہے جس کا معنی تم یا تجھ سے.
یسألونہ کا سوال کرتے ہیں وہ، جمع مذکر غیب، فعل مضارع، تیسرا صیغہ یسألونہ کا سوال کرتے ہیں وہ آپ سے، کأنک حفیظ عنہا گویا کہ محبوب آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس اس کا علم ہے، وہ اس طرح سوال کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی بات ہے کہ ان کا یقین ہے کہ محبوب آپ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قل کہہ دو، محبوب آپ آگے سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے، کائنات کے پاس نہیں۔ اس کا علم، ساتھ کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ علمها عند اللہ، کہہ دو محبوب انما علمها، اس کا علم یعنی ساتھ کا علم، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جو ہیں اس کا علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ اس کو اچھی طرح جانتے نہیں۔ اس طرح فتنہ دجال کا، دجال جو آنا ہے وہ اس کو لوگ اچھی طرح جانتے نہیں۔ محبوب نے بیان فرما دیا، کھول کھول کے بیان فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے فتنہ دجال کا ذکر فرما دیا، اسی طرح دعوت الارض کا ارشاد فرما دیا، دخان کا ارشاد فرما دیا۔ آمد عیسیٰ کتنا جھوٹ بولتا ہے، میں نے وضاحت کر دی، میں نے وضاحت کی، تجھے اب یہ تو پتہ نہیں کہ یسألونہ کا صیغہ کون سا ہے، اس کی وضاحت تو کر نہیں سکا۔ وائٹ بورڈ پہ وہ بھی تو نے غلط کی، وہ بھی تم نے غلط کی، اور فتنہ دجال کا تو نے بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ چبل یسألونہ کا کو تو نے غلط کر دیا، اس کے ٹانگیں مروڑ کے لگڑا لولا بنا کے تو پیش کر دیا۔ یسألونہ کا کٹھا لفظ ہے، یسألونہ کا جمع مذکر غیب کا باب فاتحہ یفتح، فعل مضارع کا تیسرا صیغہ ہے۔ تجھے تو ہوا ہی نہیں لگی اس کی، پھر مولویوں نے تجھے رٹا دیا، تمہیں رٹایا تو پھر کام دے رہا ہے نا۔ آج تیرے منہ پہ چھتر اس لیے بج رہے ہیں نا۔ دنیا کائنات میں جہاں جاؤ، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، جو میں بات کروں گا وہ صحیح ہے، جو احمد عیسیٰ بات کرے گا وہ غلط ہے۔ میرے یہ لیکچر اسے سناؤ، اس کے منہ پہ لتر مارو، سناؤ اور کیا اس کا جواب دے۔ جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ ہاں بتا ہے کہ تمہیں روک دے گا کہ آئندہ جا مولویوں کا نا درس نہ سننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی بات اس کے پاس نہیں، یہ بے علم جہل اچاٹ ہے۔ تو بے علم میں تو کہنا ہوتا ہے یار چھوڑو اس کو نہ، آئندہ اس مولوی کی بات نہ سننا، اس مولوی کی بات نہ سننا، یہ اچھا خاصا ہمارے پیر و مرشد، ہمارے خدا، ہمارے نبی کی چنگی بےزتی کر دیتا ہے۔ تو ہے ہی وہ بےزتی کے لائق، جسے اوپر پڑھنا نہیں آتا۔ یار تم نے سوچ اپنے عقل، لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، لعلکم تتفکرون، تمہیں فکر نہیں، تمہیں عقل نہیں، تمہیں سوچ بچار نہیں، تذکرون، تمہیں خود نہیں سوچ بچار رکھتے، تو پھر تمہارا تو دوسرا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ خود بھی کہتا ہے۔ تم اپنے گھوڑے دوڑاؤ، عقل کے تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو۔ تمہیں اللہ نے آنکھ دی ہے، کان دی ہے، دماغ دیا ہے، زبان دی ہے، سب کچھ دیا ہے، پھر تم قرآن پاک کے الفاظ پہ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب روزے کا ٹائم ہونے والا ہے، روزہ کھلنے والا ہے، اللہ تمہیں بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ سیام کا قدر و منزلت جو ہے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد عیسیٰ روزہ تو کیا، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز بھی دجل ہے، حج بھی دجل ہے، زکوٰۃ بھی دجل ہے، اپنا خیرات بھی دجل ہے، صدقہ بھی دجل ہے، رمضان پاک کے روزے بھی دجل ہیں۔ احمد عیسیٰ اکیلا ہی قائدوں کی چبل ہے، باقی چیزوں کو دجل، کیونکہ وہ دجال کا بھائی ہے نا، اس لیے ہر چیز اس کے نزدیک دجل ہے، یہی دجال کرے گا،
وہ کہے گا میں خدا ہوں، اس کا کہنا مانیں گے تو احمد عیسیٰ کے جو ماننے والے ہیں اس نے جان اب انہیں پتہ چل گیا، سب کو پتہ چل گیا اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ بے علم اپنا وہ کیا کہتے ہیں اکا بے وقوف اور لا یاقل ہے، جاہل آدھے اچاڈ ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ ذرا ڈٹو نہیں، سوچ بچار پیدا کرو۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ میں اپنی بات تم پر تھوپ رہا ہوں، میں صرف اور صرف تمہارے اندر سوچ بچار پیدا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو راہ ہدایت ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ مجھے بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔